ہوں گا، احرام روکنے کی نیت سے اس قسم کا بیلٹ باندھنا اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ تو اس میں جیبیں ہوتی ہیں، آپ اپنے پیسہ وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ بہتر رہتا ہے کہ پیسہ آپ اپنے پاس ہی رکھیے، کسی مقام پر چھوڑیے نہیں۔ وہ مقام بڑا متبرک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں فاسد ارادے کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو ایک چھوٹا بیگ گلے میں لٹکانے والا، اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے دوائیاں وغیرہ ہیں یہ آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ان دوائیوں کے لیے ایک ڈاکٹر سے باقاعدہ نسخہ لکھوائیں گے، کوئی اچھا مثلا ڈاکٹر ہو، اور حاجی کیمپ میں آپ وہ دوائیاں لے جائیے۔ وہ ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ ٹائپ ہوتا ہے، تھیلی ہوتی ہے، اس میں اس کو ڈال کر پیک کر دیں گے اور پنچ کریں گے باقاعدہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ دوائیاں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے لے جانا الاؤ کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں کسٹم پہ روکا نہیں جائے گا۔ ویسے اگر آپ دوائیاں اپنے بیگ میں کھلی لے کر گئے تو ہو سکتا ہے کہ کسٹم پر روک لی جائیں اور آپ ان دوائیوں کو آگے نہ لے جا سکیں۔ تو اس سلسلے میں بھی چھوٹا بیگ بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ مرد حضرات جو ہیں وہ احرام کی 4 چادریں کم از کم اپنے ساتھ رکھیں، یعنی 2 چادریں ایٹ اے ٹائم آپ پہنیں گے، ایک تہبند کے طور پہ ایک اوپر، تو یہ ایک احرام ہو گیا۔ ایک اضافی رکھ لیجئے کہ وہاں پہ میلہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی غسل وغیرہ کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، غسل واجب ہو گیا تو پھر وہ پاک احرام اپنے ساتھ آپ مزید رکھیے۔ اور بہتر یہ ہے ہو سکے تو یہ تولیہ والا احرام آپ استعمال کریں۔ ویسے تو آپ لٹھے والا کپڑے والا بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن تولیہ والا ایک تو پسینہ اچھا جذب کر لیتا ہے، دوسرا اس کی گرپ بہت اچھی ہوتی ہے، پھر یہ بھاری بھی ہوتا ہے۔ جیسے تہبند آپ نے پہنا اور تولیہ والا ہے تو ہوا سے کم اڑے گا، جبکہ لٹھے والا جو ہے وہ بہت زیادہ اڑتا ہے، اور بعض لوگوں کو تہبند پہننے کی عادت بالکل نہیں ہوتی، تو پھر یہ دیکھا ہے کہ وہ حاجی صاحب ہوا کے رخ پہ جا رہے ہیں اور رانیں پوری کھلی ہوئی ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں بھی گھٹنے اور ران کھولنا گناہ ہے، اور دوسرے کا اس پر نظر ڈالنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ اگر ایزی محسوس کرتے ہیں تو لٹھے والا احرام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہنوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ عموماً خواتین میں مشہور ہے کہ جی وہ ایک سفید سا ایک اسکارف ٹائپ ہوتا ہے یا پورا لمبا سا جبہ سا بنا لیتے ہیں، یہ عموماً احرام والے اس کو عورتوں کا احرام کا کہہ کر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ عورتوں کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا۔ وہ جو گھر کے استعمالی کپڑے ہیں انہی کے اندر اگر احرام کی نیت کریں گی تو وہ محرمہ ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ اس کو پہننا چاہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو پھر آپ اس انداز سے پہنیے کہ پوری پیشانی وغیرہ، یعنی بال بالکل نظر نہ آئے، چہرہ اچھی طرح ڈھکا ہو، جیسے کہ آپ کو ویژول بھی دکھائے جا رہے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بالکل ایسے طریقے سے وہ آپ اسکارف وغیرہ یا احرام وغیرہ پہنیے کہ بالکل کان، کن پٹیاں، بال کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، صرف چہرے کی ٹکلی یہ سامنے کا حصہ نظر آ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ہے جو انشاءاللہ میں عنقریب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسے اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے ساتھ ایک جائے نماز لے لیں، تولیہ وغیرہ ساتھ رکھیے، تسبیح لے لیجئے، قلم لے لیجئے اور ڈائری لیجئے۔ یہ چیزیں کافی نافع رہیں گی، خصوصاً جیسے آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں نماز کا وقت بعض اوقات ہو جاتا ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے آدمی، تو آپ اس جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ روڈ ہوتی ہے، جگہ وغیرہ نہیں ملتی، بلکہ آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب مغرب اور عشاء ملا کر ادا کر رہے ہیں تو یہ منظر بھی دیکھا گیا ہے وہاں پر کہ بہت زیادہ لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، پانی پھیلا ہوا ہے، گندگی بہت زیادہ ہے، ایسے وقت میں وہاں پر براہ راست زمین پر نماز پڑھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھیں گے آسانی رہے گی، تسبیح ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ قلم ڈائری آپ کے پاس ہے، کوئی یادگار لکھنی ہو، کوئی بات لکھنی ہو، کوئی خط وغیرہ آپ نے بھیجنا ہو تو یہ بھی اس میں بہت زیادہ کام دے گا۔ کچھ لفافے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ بعض اوقات جیسے آپ پہلے مکہ المکرمہ گئے پھر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، الٹا مطلب برعکس ہوتا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں پھر وہ مکہ المکرمہ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض حاجی آپ سے پہلے فارغ ہو کر پاکستان یا کسی بھی جو آپ کا ملک ہے وہاں آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ خط لکھ لیں اور یہ لفافہ میں اپنا ایڈریس لکھ کر اتنی ریکویسٹ کر دیں کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں اس کو پوسٹ کر دیجئے گا، کیونکہ امانت پہنچانا تو بہت مشکل ہوتا ہے، ہر شخص تو آپ کے ایڈریس پہ نہیں جائے گا، تو اس وقت آپ کو یہ بڑا نفع محسوس ہوگا، انشاءاللہ آپ کا خط پہنچے گا،
اور باہر سے جب خط آتا ہے تو اس کے پڑھنے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ کریں انشاءاللہ، بہت ہی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اوڑھنے کے لیے، ویسے تو گرم لباس وغیرہ بھی آپ رکھیں گے، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھیے، لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ یہ سلے ہوئے نہ ہوں، بغیر سلے ہوں. اور ایک تکیہ بھی اپنے ساتھ لے لیجئے گا. وہ بعض اوقات ہوا والے تکیے ہوتے ہیں وہ لے لیجئے، یا جیسے روئی کا تکیہ ہوتا ہے وہ لے لیں، دونوں ہی بہتر رہیں گے. یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ وہاں پر مزدلفہ میں جیسے رات گزار رہے ہیں تو تکیے پہ آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ معاملہ رہے گا. گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھیے گا، خصوصاً جب میدان مینا میں بڑا رش ہوتا ہے، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں. پھر مزدلفہ سے جب مینا کی طرف آتے ہیں 10 ذو الحجہ کو تو اتنا شدید رش ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت لاکھوں حاجیوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. تو اب اندازہ کریں، ایک شیطان، یعنی ایک وہ ستون ٹائپ، اس کو شیطان ہی کہتے ہیں، اس کو شیطان کا نام دیا گیا ہے، اور لاکھوں حاجی ہوتے ہیں. ایسے وقت میں بالکل چونٹی کسی چال کے ساتھ انسان چل رہا ہوتا ہے، اور پیاس شدید ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے خواتین ہوتی ہیں، وہ اگر جائیں اور پانی لینے جائیں، بچھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو پانی کی بوتل بہت ہی نفع دے گی. سیفٹی ریزر اپنے پاس رکھیے، کم از کم ایک گلاس، کپ اور پلیٹ وغیرہ بھی اپنے پاس رکھیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرفات، مزدلفہ میں اور دیگر کئی مقامات پہ بہت ہی نفع دیں گے. ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اگر ممکن ہو اپنے ساتھ رکھیے. کچھ خالی کیسٹیں لے لیں اور باقی خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹیں اپنے پاس رکھیے، تاکہ آپ وہ کیسٹیں سنیں گے وہاں پر تو ذوق و شوق میں بہت اضافہ ہوگا، ذوق برقرار رہے گا. اور خالی کیسٹوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس بھی متبرک مقام پہ پہنچیں وہاں پر اپنی آواز ضرور ریکارڈ کر لیجئے گا. بابا تاریخ، میں اس تاریخ میں اس وقت یہ میرے ساتھ ہیں، اس مقام پر ہوں، یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ کیسٹ آپ جب بھی بعد میں سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی سرور اور کیفیت طاری ہوگی. اور ایک مزید چیز کہ کچھ کتابیں اپنے ساتھ لے لیجئے جو فضائل مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر مشتمل ہوں. ان کا بھی مطالعہ وہاں پر بہت ہی ذوق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس جتنا بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ عرض کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو CD آپ FRS انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں. ضرور اس کو بار بار ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے. بقیہ مناسک کی تفصیل آپ کی خدمت میں ضرور عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حج کے سلسلے کے پہلے پروگرام میں ہم نے آخر میں چند چیزوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جن کا دوران سفر حج ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں تو آدمی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے. اس میں مزید ایک یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حج کے مسائل پر مشتمل کوئی اچھی سی کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے چاہے کتنی ہی تھیوری آپ نے حاصل کی ہو، لیکن پریکٹیکل کرتے وقت بعض اوقات انسان پزل سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اطراف میں دیکھتا ہے بعض اوقات ایسے لوگ کہ جن کو کوئی مسائل وغیرہ معلوم نہیں ہوتے، ان سے مشورہ کر لیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر اس غلطی کو اختیار کر لیتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا جب یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی، جو بھی آپ رکن ادا کرنا چاہیں، مثلا طواف کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے طواف کا طریقہ، اس کی احتیاطیں وغیرہ پڑھ لیں گے تو ذرا آسانی رہے گی. یہ بھی یاد رکھیے، انشاءاللہ یہ احرام کے باب میں مزید عرض کر دوں گا کہ مرد کے لیے اپنے پاؤں کی پشت کو ڈھکنا حالت احرام میں منع ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ ایک ہوائی چپل کا جوڑا ضرور رکھ لیجئے. اس میں چونکہ بدی سائیڈ میں آ جاتی ہے، بیچ کی ہڈی کھلی رہتی ہے، لہٰذا اس کا استعمال بہت ہی نافع رہے گا. اور بہت بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اپنی ایک کپڑے کی تھیلی سی لیجئے اور اس پہ بھی نشان وغیرہ لگا لیں، کیونکہ جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو سائیڈ میں شیلف وغیرہ ہوتے ہیں.
اب اس میں سینکڑوں جوتیاں لوگ رکھتے ہیں، بعض اوقات احتیاط نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ غلط مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں پر جس کی جوتی ہاتھ میں آئے وہ لے جائیے، جائز